حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ ایکو بند کر دیں۔ میرے عزیزو، حاضرین گرامی، حالات کے تقاضے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اتنے بڑے مجمع کا جمع ہونا دنیا کی نظر میں ابھی کئی معاملات کو جنم دے سکتا ہے، لیکن کیا کہیے گا، دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر، دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ ہمارے راستوں کو نہ آندھیوں نے روکا ہے نہ طوفانوں نے روکا ہے۔ یہی تو بات تھی کہ اقبال کہتا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اور آج جیسے بھی حالات ہوں تیسے بھی حالات ہوں، لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر اب تک نام و نشان ہمارا، باقی ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔ اور ظالموں، ان سب کے لیے جواب آپ میں سے ہر بچہ دے سکتا ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔ کون سی دولت ہے ہمارے پاس؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ آپ نے شاید ہو سکتا ہے اس سے قبل اتنا ہی پڑھا ہوگا، ہم بلبلیں ہیں یہ گلستاں ہمارا، لیکن اقبال کا تیور یہ بھی رہا ہے کہ دنیا کو یہ جواب بھی دیا ہے کہ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، بڑی بڑی طاقتیں تھیں۔ مصر فرعونوں کا مرکز رہا ہے، روم قیصر بادشاہ کا، یونان فلسفہ اور طب کے لیے مرکز رہا ہے، لیکن بڑی بڑی طاقتیں پوری دنیا پر حکومت کرنے والی آج خاک ہو گئیں۔ نہ فرعونوں کا ذکر ہے، نہ ہی قیصر و کسریٰ، نہ ہی یونان کے فلسفوں کا، لیکن اس دور میں بھی پرچم اسلام لہرا رہا تھا، آج بھی لہرا رہا ہے۔ باقی مگر اب تک ہے نام و نشان ہمارا، اور صبح قیامت تک رہے گا۔
مائک صحیح کر دیں کیا کس طرح سے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کسی گنبد میں بیٹھ کے بیان کرو، یہ ایکو نہ رکھیں۔ میرے عزیزو بڑھا دو اور میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب اسلام آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھا دین ہے، تو پورا اس کو اپنانے میں شرم کس بات کی ہے؟ پھر جھجک اور ڈر کس بات کا؟ میرے عزیزو آج میں آپ کے سامنے جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں بڑی توجہ سے سنیں۔ اگر ایک پانی کی بوتل صاف ستھری ہے آپ کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، 10 لوگ مل کر کے اس سے کہتے ہیں کہ یہ پانی کی بوتل نہیں یہ پیشاب ہے، لیکن تمہیں تو پتا ہے کہ یہ پانی بھری ہوئی بوتل ہے، مجھے یہ بتاؤ 10 لوگوں کے بار بار اس پانی کو برا کہنے سے تم پانی چھوڑ دو گے؟ کیا اس بوتل کو ترک کر دو گے؟ تمہیں پتا ہے کہ اس کے اندر بھرا ہوا پانی صاف و شفاف ستھرا ہے، مجھے پتا ہے۔ تو میرے عزیزو میں تو یہ تمہارے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، دنیا جو کہتی ہے وہ کہہ لینے دو، میرا خالق کہہ رہا ہے کہ اسلام سب سے سچا دین ہے۔ مجھے پیدا کرنے والے نے خود کہا رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ اللہ فرماتا ہے هو سماکم المسلمین، کسی کے باپ نے ہمارا نام مسلمان نہیں رکھا، اللہ نے رکھا ہے۔ جس قوم کا نام اللہ نے رکھا، جس دین کو دے کر اللہ خود راضی ہوا، اس دین میں رہنے والے کو شرم اور جھجک اور ڈر کس بات کا ہونا چاہیے؟ بلکہ میرے عزیزو آج تمہیں سینہ چوڑا کر کے کہنا چاہیے میں غلام محمد ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ چاہے وہ مصر کے بازار میں کھڑا کیا جائے یا امریکہ اور یورپ کی کلیساؤں میں کھڑا کیا جائے یا افریقہ کے جنگلوں میں کھڑا کیا جائے یا مسجدوں میں یا مینار پہ یا گنبد پہ کھڑا کیا جائے، ہر جگہ پر تم اپنی شناخت نہیں چھپاؤ گے، اپنی آئیڈینٹیٹی نہیں چھپاؤ گے۔ چاہے دنیا کے کسی خطے میں بھی جاؤ، ماحول سے تم متاثر نہیں ہوں گے، ماحول تمہارے اوپر غالب نہیں آئے گا، بلکہ تم جہاں کھڑے رہو گے اپنے نبی کے اخلاق ان پر غالب کر دو۔ دنیا کو یہ بتاؤ کہ میں یہاں کسی چیز کو ایڈاپٹ کرنے نہیں آیا، بلکہ اللہ نے مجھے خیر امت بنا کر بھیجا ہے۔ میں دنیا کی امامت کے لیے آیا ہوں، دنیا کو سلیقے دینے کے لیے آیا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہونے میں مجھے کوئی بھی شرم یا جھجک نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے قدموں میں زندگی گزر جائے یہ ہماری زندگی کی معراج ہے یا نہیں ہے مسلمانوں؟ آپ کی تو بات چھوڑیں، آپ نے آج حالات کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، بہت سارے نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے سے دنیا ہم سے روٹھ جائے گی، دنیا بیزار ہو جائے گی، لوگ یہ کہنے لگیں گے ملا جی بن گیا، مولوی بن گیا، فنڈامنٹل ہے، پرانے خیالات کا ہے، یہ داڑھی ابھی سے کیوں رکھ لیا، 20-22 سال کی تو عمر ہے، کیا اتنی جلدی بڑھاپا آ گیا؟ یہ سب تانے دنیا دیتی ہے، اس سے ڈر کر کے ہمارا نوجوان اپنے آپ کو بدل لیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کس چیز کو بدل رہا ہے، اپنے نبی پاک کی سیرت کو، ان کے اخلاق کریمانہ کو۔ علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے ایک ایسے امام کا نام میں ذکر کر رہا ہوں جن کا ذکر اعلیٰ حضرت بھی بڑے ادب سے کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ جامی جیسا عشق کروڑوں میں نہیں ملتا، جو فنا فی الرسول تھے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، یا رسول اللہ چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری،
فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، میں بڑا غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، دنیا میں میرے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ وہ بہت بڑے عالم دین ہیں، اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کبھی آپ کا گزر میری طرف سے ہو جائے، کبھی آپ کا گزر ہماری طرف سے ہو جائے، یا رسول اللہ آپ کا یہ جامی جہاں جہاں آپ کے قدم پڑیں گے اپنی گردن قربان کرے گا، اپنی جان فدا کرے گا۔ تو یہ وہ علماء نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ کے قدم کے نقش پر جان دی جا سکتی ہے، ان کی عزت پر کیوں نہیں، ان کے نام پر کیوں نہیں؟ میں تو صرف خاک پاک کی بات کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کو تو کون نہیں جانتا، وقت کا مجدد ہے، امام علم و فن، بحر ذخار ہے، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں جب عرض کرتے تھے تو یہ نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے سینے سے لگا لیں، بلکہ جو ادب کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت نے جو طلب کی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں، یوں کہا یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا۔ کفے پا کس کو کہتے ہیں؟ تلوے کو کہتے ہیں، پاؤں کا جو تلوا ہوتا ہے نا، اس کو کفے پا کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ رسول اللہ کا جو کفے پا ہے وہ چاند سے بھی خوبصورت ہے۔ حضور پاک کا جو تلوا ہے، اور تمنا کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کس بات کی ہے؟ کہ آقا آپ کے تلوا، جو قدم کا تلوا ہے وہ میرے سینے پر رکھیں۔ وقت کے بڑے بڑے اکابر نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہاں دربار کی غبار کو اور گرد کو بھی گرد کہنے سے منع فرمایا، دھول کہنے سے منع فرمایا۔ جانتے ہیں میرے عزیزو، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بڑے بڑے صحاب اس طرح فدا تھے تو مولا نے ان کو پوری کائنات کے ماہ و نجوم بنایا، آسمان کے ستارے بنایا۔ آج حالت تو یہی ہے، نوجوانوں کو برا لگنے لگ جاتا ہے، بات تو یہ جان دینے کی کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، لیکن میرے عزیزو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار پر چلنے کی بات کی جائے تو بغلیں جھانکتے ہیں، نہیں ہم سے نہیں ہو پائے گا، ابھی ابھی تو جوانی ہے۔ میں آپ کو یہ آیت کریمہ کے تحت بتانا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ جب تم غلام بنے ہو مصطفیٰ کے تو پورے غلام بن جاؤ، آدھے یہودیوں کے، آدھے عیسائیوں کے، آدھے ہندوؤں کے، آدھے کسی اور کے، اور پھر یہاں تھوڑا سا، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کو نہ غلامی کہا جاتا ہے اور نہ اس کو دینداری کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو میرے عزیزو در بدلو کہا جاتا ہے، جسے جہاں اچھا لگا وہاں کا تھوڑا سا لے لیا۔ یک درگیر محکم بگیر۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے بڑا دربار کوئی ہے نہیں ہمارے لیے، ہمارے اخلاق و کردار کے لیے بہترین نمونہ اس سے بہتر ہے نہیں، تو پھر ادھر ادھر کیوں ہم جائیں؟ اسی لیے رب ذوالجلال نے تم سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم پورے کے پورے آ جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی وقار، جب آپ کو ایمان کی حقیقت پتہ چلے گی تب آپ اندازہ کریں گے کہ ادھر ادھر اب نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھنا ہو تو صرف اور صرف گنبد خضرا کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ایمان درجہ بدرجہ بڑھنے لگ جائے۔ تمہارا ایمان مکمل کب ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ایمان اور یہ اسلام اس مجمع کا نام ہے، داڑھیوں کا نام ہے، ٹوپیوں کا نام ہے، جبے کا نام ہے، امامے کا نام ہے اسلام؟ ایمان وہ دل کی ایسی کیفیت ہے جس میں غرق ہونے کے بعد بندہ دنیا کی طرف لو لگانا بھول جاتا ہے، وہ ہر چیز کو ترک کر دے گا اپنے رب ذوالجلال اور اپنے حبیب پاک کے لیے، ہر دنیا کی چیز کو ترک کرے گا۔ ایمان جب کسی کے قلب میں داخل ہوتا ہے
اور ایمان جب داخل ہوتا ہے تو اس کی ایک مثال میں بتا دوں، دیکھنا ہے کہیں تو وہ بلال حبشی کو دیکھو۔ ایمان جب سینے میں داخل ہوا تو دنیا نے کیا مشقتیں نہیں ڈالی، کون سی مصیبتیں نہیں توڑی ان کے اوپر، لیکن اس بلال حبشی سے کیا وہ ایمان چھین سکے؟ کیا انہیں ڈگمگا سکے؟ اپنے نبی پاک کا غدار بنا سکے؟ ایک صحابی حضرت ابو فقیہہ، یہ صفوان نام کا ایک ظالم تھا قریش کا، اس کے غلام تھے۔ حضرت ابو فقیہہ کو وہ کھینچتا تھا پیروں میں رسی ڈال کر، پورے مکہ کی گلیوں میں کھینچتا تھا، اور ان کی پیٹھ کی چمڑی چھلتی چلی جاتی تھی۔ کس بنیاد پر؟ ایمان لائے تھے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر، اللہ کو ایک ماننا اور رسول اللہ کو اللہ کا نبی ماننا، رسول ماننا۔ اتنی بات پر اس ظالم نے اتنی تکلیفیں دی تھی۔ ایک بار میں آپ کو بتاؤں، کھینچتے ہوئے وہ بازار سے گزر رہا ہے، راستے میں ایک گبریلا نظر آیا، اور ایک روایت میں ایک جانور نظر آیا، غلیظ قسم کا جانور نظر آیا۔ تو صفوان نے دکھا کر کے کہا، اے فقیہہ، کیا تیرا خدا یہی ہے؟ یہی ہے تیرا خدا؟ جبکہ رسیاں بندھی ہوئی ہیں پیروں سے، اور اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ آقا ہے، مالک ہے، جتنا چاہے مار رہا ہے۔ اور ایسی حالت میں جب حضرت فقیہہ سے کہا تو انہوں نے لیٹے ہوئے حالت میں بھی کہا، صفوان، یہ نہیں، تیرا اور میرا دونوں کا خدا اللہ ہے، اللہ ہی ہے۔ یہاں کسی کو موب لنچنگ کرتے ہیں آج، رسیوں سے باندھ کر یا لکڑیوں سے پیٹ کر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صرف ابھی کے طور طریقے ہیں؟ یہ جتنے موب لنچنگ کرنے والے آتنکی یہاں نظر آتے ہیں، یہ سب ابو جہل کی ذریت میں سے بہت پہلے سے۔ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، مکہ کے ظالموں نے یہ کام بہت پہلے سے کیا ہے، اور انہی کے طور طریقے پر یہ چل بھی رہے ہیں، اور ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو ابو جہل، ابو لہب کا ہوا تھا، وہی ہوگا۔ بلال حبشی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں دکھایا، جس کو یہ مکہ میں گلیوں میں کھینچ کر کے مارتے تھے، موب لنچنگ کرتے تھے، لیکن دنیا نے دیکھا ہے حضرت بلال کا آقا جو تھا مارتا تھا، ایک ڈرم میں رکھتا تھا دن بھر، گرم ایک جو ڈرم ہوتا ہے اس میں رکھا جاتا تھا اور مارا جاتا تھا، لیکن بدر کے میدان میں بری طرح قتل ہوا، مر گیا، اس کی لاش سڑ گئی، لیکن جو نام مصطفیٰ پر مار کھاتے رہے بلال، صرف 6 سال کے بعد مکہ جب فتح ہوا، میرے آقا نے اسی بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھایا، کعبے کی چھت پر چڑھایا اور کہا، یہاں سے اذان دو تاکہ دنیا یہ دیکھے، جو مصطفیٰ کی محبت میں زخم کھائے گا، مولا اسے کعبے کی چھت تک پہنچائے گا۔ دنیا کیا جانے محمد عربی کے دیوانوں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، ایمان جب کسی کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کمپرومائز نہیں کرتا، اس سے بہتر دولت اسے دنیا میں نظر نہیں آتی۔ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن کا ایمان ابھی داخل نہیں ہوا، تو پھر وہ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، انہیں کبھی مغرب بھی اچھا لگ رہا ہے، کبھی مشرق بھی اچھا لگ رہا ہے، کبھی وہ امریکہ کی غلامی پر آ جاتے ہیں، کبھی یورپ کی، کبھی رشیا کی، کبھی چائنا کی، لیکن ایک ایمان والا سب لٹ جانے کے بعد بھی گنبد خضرا کی غلامی کبھی نہیں چھوڑتا۔ ایمان کی علامت یہ ہے، ایمان والا یہ نہیں دیکھتا کہ چائنا کہاں تک پہنچا، ایمان والا جس کے سینے میں، کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کیا کیا ہے مسلمانوں نے؟ ان ظالموں کو ابھی پتا کیا ہے کہ کیا کیا کیا، وہ پھر کسی اور وقت میں گناؤں۔ حالانکہ اس ٹاپک پر میں نے پورا خطاب کیا ہے، ماذا قدم المسلمون للعالم، پوری دنیا کو مسلمانوں نے کیا دیا ہے، اس پر پورا ہمارا بیان ہے، آج میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایمان کی بات کرتے ہیں، آج دیکھو امریکہ وہاں پہنچ گیا، خلا میں پہنچ گیا، چاند میں پہنچ گیا، چائنا نے پیٹروٹ میزائل بنا لیے،
انہوں نے ڈرون پیدا کر لیے، رشیا زمین کھود کر نئی نئی تکنیک ایجاد کرتا جا رہا ہے، آپ نے کیا کیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کی بات کرتے ہیں آپ، اس رسول پاک کے غلاموں نے کیا کیا؟ میں نے ایک مرتبہ صرف اتنا جواب دیا تھا، اگر تمہارے پاس پوری ترقی یافتہ دنیا کے پاس گنبد خضرا کی چھاؤں میں پلنے والے ایک نوجوان کا جواب ہے تو لے آنا۔ کہا کیا ہے؟ کہا ایک ہی نوجوان ہے، ایک نوجوان کی بات کرتا ہوں، مدینہ طیبہ کی چھاؤں میں پلنے والا نوجوان ہے، ایک بزرگ کے آگے بڑھ رہا ہے مسجد نبوی میں۔ اس بزرگ نے پوچھا بیٹا کیوں آئے؟ کہا آپ کے ساتھ رہنے آیا ہوں۔ بزرگ نے کہا بیٹھ جاؤ، میں یہ بھی بتا دیتا ہوں وہ بزرگ کون ہے اور یہ جوان کون تھا جو مسجد نبوی میں تھے۔ اس بزرگ کا نام خواجہ عثمان ہارونی تھا، اس نوجوان کا نام خواجہ معین الدین چشتی تھا۔ سنیے، پوچھا کہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا یہ چیلنج تھا ان دنیا دار کتوں سے جو کہتے ہیں کہ کیا دیا ہے اسلام نے۔ اس معین الدین چشتی کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا آسمان دکھتا ہے۔ کہا نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا زمین دکھتی ہے۔ پھر اپنی 2 انگلیاں معین الدین چشتی کی آنکھوں پر رکھی خواجہ عثمان ہارونی نے اور کہا اب دیکھ کر کے بتاؤ۔ تو اوپر نگاہ اٹھائی، معین الدین چشتی نے کہا اب مجھے پہلا آسمان بھی دکھ رہا ہے، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، 5واں بھی، 6واں، 7واں، عرش خدا تک نظر آ رہا ہے 2 انگلیوں کے بیچ سے، اور نیچے دیکھا تو تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اس مغرب زدہ آدمی سے میں نے کہا جا اپنی دنیا میں امریکہ، رشیا، یورپ، کینیڈا، چائنا، ان کی فیکٹریوں سے ایک ایسا آدمی لا کر دکھا جس کی 2 انگلیوں کے بیچ سے دیکھیں تو عرش خدا نظر آئے، نیچے دیکھیں تو تحت الثری نظر آئے۔ وہ مبہوت ہوا اور کہا ہمارے ہاں ایسے انسان تو نہیں مل سکتے، مشینیں تو بہت ہوں گی جو آسمانوں میں اڑ سکتی ہیں، مشینیں اتنی بھی مل سکتی ہیں کہ جو زمین کے اندر کا کھوج کر کے لائیں۔ پھر ہم نے کہا ظالموں اس کو ترقی نہیں کہتے جو تم نے ترقی کیا ہے، تم نے تو صرف میٹل پر ترقی کی ہے اور میٹل کو پہنچایا ہے۔ اصل اگر ترقی دیکھنا ہے انسان کی تو گنبد خضرا کی چھاؤں میں آؤ، یہاں پر میٹل نہیں بنائے جاتے، حیدر کرار بنائے جاتے ہیں، عمر ابن خطاب بنائے جاتے ہیں، عثمان ابن عفان بنائے جاتے ہیں اور صدیق اکبر بنائے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آنے کے بعد جو ایمان مکمل ہوتا ہے، پھر آپ دنیا کو بتا بھی سکتے ہو کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، کسی سے کم نہیں۔ الحمدللہ آج بھی میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، علماء تو علماء، جو دیندار علماء ہیں نا، اسلامی علم رکھنے والے اپنی جگہ پر، سارے اسلامی علم رکھنے والے بھی فی زمانہ بریلی کے ایک امام مجدد دین و ملت احمد رضا خان فاضل بریلوی کا جواب نہیں لا سکتے۔ یہ متفقہ علماء کا قول ہے، متفقہ علماء کا قول ہے۔ اپنی بات تو چھوڑیں علوم اسلامیہ کی، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی سائنس، فزکس، جیومیٹری، جغرافیہ، میتھمیٹکس، بائیولوجی، ان سب میں کوئی ماہر آدمی ہے، میں اس سے بھی کہتا ہوں کہ آؤ اور میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ان علوم میں تم جواب لا کر دکھاؤ۔ ایک غلام مصطفیٰ نے دنیا کو بتایا ہے کہ نبی کا جو غلام ہوتا ہے وہ کسی سے کم نہیں ہوتا۔ نہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میتھس میں کوئی جواب، نہ ان کی جیومیٹری میں، نہ ان کی فزکس میں۔ سائنٹسٹ وہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے ہیں کہ آج تک ان کے نظریے کو رد نہیں کیا جا سکا۔ علم نجوم میں مہارت، یہ سارے وہ علوم ہیں جن کی طرف آج علماء جاتے بھی نہیں۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے میرے عزیزوں، یہ سوچ رکھنا چھوڑ دو کہ اسلام میں پورے آنے کے بعد ترقی نہیں ہو سکتی۔
یہ سوچ نکال دو. بلکہ میں کہتا ہوں اصل ترقی کا دروازہ کھلتا ہی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آؤ, یہاں سے اصل دروازہ کھلتا ہے. اعلیٰ حضرت خود ہی کہتے ہیں بچپن میں مجھے شوق تھا کہ فلسفہ پڑھوں, منطق پڑھوں, اور منطق فلسفہ کی کتابیں لے کر بیٹھتا تھا. میتھس, حساب کتاب, ریاضی پڑھنے کا بھی شوق تھا. ان کے والد صاحب علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے اور کہا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا یہ منطق, فلسفہ, یہ میتھس کی کتابیں. ان کے والد گرامی نے وہ کتابیں لے لی اور کہا اس کو چھوڑو, رکھو, حدیث رسول پر توجہ دو. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث اور فقہ پر توجہ دو. باقی سارے علوم اللہ خیرات میں یوں ہی عطا کرے گا. یہ اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا. اور حساب و کتاب میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے, سارے علماء جانتے ہیں. میتھس کے ایسے ایسے فنڈے انہوں نے لکھ کر کے رکھے ہیں کہ جن کو اچھی اچھی یونیورسٹی کے پروفیسر آج بھی حل نہیں کر پاتے. ہم نے پوچھا اعلیٰ حضرت اتنے حساب کتاب کہاں سے سیکھے؟ اقلیدس, لوگارزم, بہت سارے ایسے علوم ہیں جن پر آج اچھے لوگ, اچھے بڑے لوگوں کو ابھی مہارت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے صرف جمع, نفی اور ملٹیپل, یعنی پلس مائنس ملٹیپل, ضرب, جمع, نفی, ضرب, 3 ہی حساب سیکھے تھے بس. باقی سارے علوم کہاں سے آیا اعلیٰ حضرت کو؟ میتھس میں اتنی مہارت کیسے آئی؟ اعلیٰ حضرت کے وہ عشق رسول کی برکت تھی. میرے عزیزو, یہ سب باتوں کا خلاصہ میرا یہی ہے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا, پھرائی کمی وقار میں. اور سچ فرمایا میرے رب ذوالجلال نے کہ ایمان میں, اے ایمان والو, اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے غلام بن جاؤ. اور کب پورے غلام بنو گے؟ غلامی پوری کب ہوتی ہے؟ 4 نعرے لگانے سے, 4 نعتیں پڑھنے سے, 4 راتیں جاگنے سے. غلامی کمپلیٹ کب ہوگی تمہاری؟ داڑھی رکھ لینے سے, ٹوپی رکھ لینے سے نہیں. ہم حضور سے ہی پوچھتے ہیں آقا ہماری غلامی مکمل کب ہوگی؟ میرے آقا فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور فرماتے ہیں اس وقت تک تم مکمل غلام, مکمل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہارے والدین, تمہاری اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس درجے محبت نہیں کرو گے, غلامی کمپلیٹ نہیں ہوئی. اور ایک حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں جب اس وقت تک تم مومن مکمل نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی پوری خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہیں بناؤ گے. تمہاری اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق جب تک نہیں بناؤ گے مکمل مومن نہیں بن سکتے. عزیزان گرامی وقار, ایمان جب مکمل آتا ہے تب اللہ کی مدد بھی نازل ہوتی ہے. کان حقا علینا نصر المؤمنین. اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے. غلامی کو مکمل کرو. اس دربار کی اگر غلامی کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں انعام عطا کیا ہے تو اس کو ہلکا مت جاننا ہے. مومنوں, مسلمانوں, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے سینے میں جو ایمان ہے یہ یوں ہی مفت میں تمہیں ملا ہوا, اس کے لیے تم اس کی قدر نہیں کر رہے؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کروڑوں لوگوں میں اللہ نے چن کر کے تمہیں اپنے نبی کا غلام بنایا ہے, اربوں میں, لیکن اندازہ نہیں کر پا رہے ہو تم کہ تمہارے سینے میں کتنی بڑی دولت ہے. اور اس دولت کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں دنیا کی کسی دولت سے اور کسی طاقت سے خوف کبھی نہیں آنا چاہیے. تمہیں پتا ہے صحابہ اکرام 400 کی تعداد میں تھے, صرف 400 یا 500 کی تعداد میں تھے. اس وقت مدینہ طیبہ میں
400-500 صحابہ بات کس چیز کی کرتے تھے جانتے؟ ان کے پیروں میں پہننے کے لیے چپل بھی نہیں تھی. کپڑے جو پہنتے تھے ایک شال ہوتی اور ایک تہبند اکثر صحابہ کی. کھانے کا حال یہ تھا کہ 2 کھجوریں مل جائیں تو پورا دن گزر. ان حالتوں میں وہ صحابہ جب ڈسکس کرتے تھے، بیٹھ کر کے بات کرتے تھے، تو یہ نہیں کہ اس سال کھیتی باڑی میں کتنا منافع آئے گا، فصلیں کتنی نکلیں گی، نہیں. یہ نہتے صحابہ جب بیٹھ کر کے بات کرتے تھے تو یہ بات کرتے تھے کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کو فتح کیسے کیا جائے گا. یہ عام بات نہیں کر رہا ہوں. ایک گاؤں والے بیٹھ کر کے اگر امریکہ اور رشیا کی فتح کی بات کریں تو دنیا مذاق اڑاتی ہے. اس وقت مکہ والے ان پر ہنستے تھے. ان لوگوں کو دیکھو، بڑی چھوٹی سی تعداد ہے، 400-500 کی تعداد ہے، پیروں میں چپل نہیں، کھانے پینے کے لیے گھروں میں فاقہ چلتا ہے، پہننے کے لیے کپڑے پیوند لگے ہوئے ہیں، اور بات کرتے ہیں قیصر و کسریٰ کو پلٹنے کی. اس وقت کی 2 سپر پاور طاقتوں کا نام ہے یہ. ایران کی حکومت کو کسریٰ کہا جاتا تھا، روم کی حکومت کو قیصر کہا جاتا تھا. لیکن یہ صحابہ اس وقت اتنی بڑی طاقتوں کے پلٹنے کی بات کرتے تھے. تو کیوں؟ میاں کچھ سوچ سمجھ کر کے بات کرتے ہیں، یوں ہی تو نہیں. جس کو یہ اندازہ ہو کہ میں کر سکتا ہوں تبھی وہ بات کرے گا. ایسی ہوائی فائرنگ تو نہیں. اور صحابہ نے کر کے بھی دکھایا. کون سی دولت تھی ان کے پاس؟ وہ کبھی تعداد کی طرف دیکھتے تھے، کبھی ہتھیار کی طرف دیکھتے تھے، کبھی اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے تھے، کبھی اپنے محلات کی طرف دیکھتے تھے. ارے پیپل کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے مشورے کیا کرتے تھے. جنگوں کے، بڑی بڑی جنگوں کے مشورے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے ہو جاتے تھے. عزیزان گرامی وقار، ان صحابہ کے پاس اگر سب سے بڑی کوئی دولت تھی تو ایمان اور عشق مصطفیٰ کی دولت تھی. انہیں کہیں وہ کمزور نہیں کرتی، کہیں کمزور پڑنے نہیں دیتی. آج کروڑوں کی تعداد میں ہیں، بکھرے ہوئے لوگ ہیں. مجھے یہی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تمہیں ڈرا کر کون رکھ رہا ہے؟ کون ڈرایا ہوا ہے تمہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں اے جمشید پور کے غیور مسلمانوں، تمہیں اگر اپنے ایمان پر یقین ہے تو پھر اس تعداد کو کبھی نہ دیکھنا. تنہا بھی میدان میں کھڑے رہو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور جو رسول یہ فرماتے ہیں کہ میرے امتی کے